دیکھیں سوسائڈ پہ بندہ جاتا ہی تب ہے جب کمپلیٹ لاس آف یعنی کہیں سے کوئی سلوشن نہیں نظر آ رہا. تو کمپلیٹ لاس آف ہوپ میں کیا لیک آف ایمان کا کوئی رول نہیں ہے؟ کیا لیک آف انڈرسٹینڈنگ آف ریلیجس کانسیپٹس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے؟ بالکل ہے. تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ون آف دا سولوشنز ہے کہ ایک بندے کو ذرا تگڑا بھی کیا جائے اس حوالے سے, اور اٹ ورکس. میں کل آپ کو بتاتا ہوں, ایک بندے سے میں بات کر رہا تھا اور ہی واز ٹیلنگ می کہ بہت کچھ ایکسٹریم اس کے فیملی کے فائٹس چل رہی تھی, قتل و غارت تک بات گئی, اس کو تھریٹن کیا گیا, اس کی بیٹیوں کو تھریٹن کیا گیا, سو آن اینڈ سو فورتھ. بندہ بائی پولر فیس کر رہا ہے, ڈائگنوزڈ ہے, ڈپریسڈ ہے. تو وہ بار بار یہی سوال کر رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہوا کیوں ہے, مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیوں اللہ اوپر سے دیکھ رہا ہے پھر بھی اللہ یہ الاؤ کیوں کر رہا ہے. تو دیکھیں نا, اب ریلیجن تو آ گیا, آپ جب سوال پوچھ رہے ہیں تو پھر اس کا جواب پھر میں نے بڑے پیار سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی جو باتیں میں کر سکتا تھا. ون آف دا تھنگس میں نے اسے یہی کہا نا کہ یار دیکھو آپ تھوڑا سا اپنا پرسپیکٹیو براڈ کرو, لوگوں میں اٹھو بیٹھو, آپ کو اپنے سے بھی ایسے ایسے لوگ نظر آئیں گے. آپ کو تو تھریٹن کیا گیا نا, آئی نو فیملیز جن کو مار دیا گیا, جن کے بچوں کو مار دیا گیا. اب غازہ وہاں آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے, مطلب ماں اپنے بچے کو مرتے ہوئے بالکل سامنے دیکھ رہی ہے. تو تھوڑا سا اپنا نا براڈن کرو پرسپیکٹیو, گھومو, اپنے آپ سے باہر نکلو, اپنے آپ سے تھوڑا سا باہر نکلنے کی جو نا یہ نہیں کہنے کا مطلب یہ کہ انسان یہی سوچے کہ میرے ساتھ ہی کیوں. ہاں میرے ساتھ. بھئی آپ دنیا کو بھی دیکھو, اس لیے آپ دیکھیں کہ ہماری شریعت بہت زیادہ یہ کہتی ہے کہ دوسروں کے مسائل, بالکل ون آف دا ریزنس آپ جب دوسروں کے مسائل دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک سینس آف گریٹیٹیوڈ آتا ہے آپ کے اندر. بالکل صحیح. اور آپ کے اندر ایک امید آتی ہے کہ یار اللہ نے مجھے کتنا دیا ہے. بالکل سب سے بڑی بات یہ بالکل ہم اس چیز کو ریلیٹ ہی نہیں کر پا رہے کسی. تو دیر آر ویریس فیکٹرز ایز سولوشن. ون آف دی اسٹرانگ فیکٹرز میں سمجھتا ہوں ریلیجن ہے, جو آپ نے ابن القیم کا کوٹ بتایا نا کہ جو قلب ہے جب تک اس کی خلا نہیں جائے گی, جب تک آپ اللہ سے محبت نہیں کر لو گے, اللہ سے دل نہیں آپ لگاؤ گے. لیکن ظاہر ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سوسائڈ تک لے جائے, ہاں ضروری نہیں ہے سوسائڈ تک لے جائے, لیکن یہ رہے گا, یہ فیکٹر رہے گا. اور بعض اوقات یہ اتنا زیادہ وہ ہائپنڈ ہو جاتا ہے. بالکل. لیکن ایک اور ہماری طرف سے مسٹیک جو ریلیجس کلاس کی طرف سے ہوتی ہے وہ ہے کمپلیٹ ڈسمسنگ ایٹیٹیوڈ آف سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز. یہ بھی ہے, ہمیں ماننا چاہیے ہمارے کلچر میں کہ نہیں یہ دیکھو یہ کیا, اس کو پاگل پن چڑھا ہوا ہے, اس کو تو ایک تھپڑ لگانا چاہیے, ٹھیک ہے نا, میں اس کو ماروں تو یہ ٹھیک ہو جائے, اس طرح کے جملے کہے جاتے ہیں. پھر یہ بھی بار بار ریئلائز کروایا جاتا ہے کہ تمہارا ایمان اسٹرانگ نہیں ہے, تمہیں کیوں نہیں اللہ پہ توکل. بھائی ایک بندہ او سی ڈی ہوا ہوا ہے, ریلیجس بندہ, آپ کیا اسے کہو گے بار بار کہ اس کا ایمان کمزور ہے؟ یعنی آپ جتنے ایمان کے بارے میں زیادہ سینسٹیو ہے, ایگزیکٹلی آپ جتنے اسے ٹاسک دیتے جاؤ گے. اب انگزائٹی, جنرلائز انگزائٹی ہے کسی کو اچھی خاصی, یا اے ڈی ایچ ڈی ہے کسی کو, آپ اسے جیسے جیسے ٹاسک مزید دیتے جائیں گے وہ تو مزید انگزائٹی بڑھتی جائے گی. میں حیران ہوتا ہوں کہ ریلیجس لوگ جو ہے نا, وہ ان کے پاس کوئی کاؤنسلنگ کرانے آتا ہے, وہ ان سے مزید ٹاسک دے دیتے کہ 1,00,000 بار یہ ذکر کرو. او سی ڈی والا بندہ, آپ نے اسے 1,00,000 کے فگر پہ لگا دیا, آپ سوچیں اس کا کیا حشر ہوگا. اس کو تو ریلیکس کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے ریلیجس لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اف دے کانٹ ہینڈل سم ون دے شوڈ ٹیل کہ بھائی نہیں آپ جاؤ سائیکالوجسٹ کے پاس جاؤ, پراپر تھیراپی موجود ہے, اس کی میڈیسنز آ چکی ہیں. اب فار واٹ ایور ریزن یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں, اس میں شیطان کا رول ہے, اس میں ہماری لائف سٹائل کا رول ہے, اس میں میوزک انڈسٹری کا بہت بڑا رول ہے, اس میں جو ہے ڈائٹ کا میں تو کہوں گا بہت بڑا رول ہے, انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں, گھروں سے سکون اٹھتا جا رہا ہے, اس میں موبائل ایڈکشن ہے, خلا ہے, جو بھی آپ نے ساری ریزن, لاس ہے, اس میں میں کہوں گا ایون جو چائلڈہڈ ایبیوز وہ ریزن آ سکتی ہے اس میں, ٹھیک ہے نا. اس میں آپ کے جینیٹک جو ڈیزیزز ہیں, ٹرمینل النس ریزن آ سکتی کہ بس میں اپنے آپ کو مار ہی لوں, میرا مقصد کیا ہے, واٹ ایور دا ریزنز آر. لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ ہمیں سارے فیکٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے سولوشن جو ہے وہ بتانا چاہیے. تو اف وی ٹاک اباؤٹ سولوشن, تھوڑا سا سولوشن اورینٹیڈ بات ہے. پہلی تو بات یہ حتمی آپ نے بھی کہا کہ ہمارا ریلیجن اس کو پروہیبٹ کرتا ہے, اور سوسائڈ کو, اور بہت اسٹرکٹ وہ حدیث میں آتا ہے کہ اس بندے کو قیامت والے دن معاف نہیں کیا جائے گا. یہ حدیث کہ وہ وہاں بھی بار بار وہی ایکشن کرے گا جو اس کو, جو دنیا میں جس طریقے سے اپنی جان لی, اللہ معاف کرے. اور اٹ از اباؤٹ سم ون جو
جان کے جان بوجھ کے کرتے ہیں. جان بوجھ کے اگین یہ آپ کے پاس اختیار ہے, یہ اختیار ہے یعنی جتنا آپ کے پاس اختیار ہے, Yes. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں آپ نے ویسے ہی کر لیے یہ کام, لیکن کچھ میں آپ کے پاس اختیار سے باہر ہو گیا. جہاں پہ آپ کی اختیار سے باہر ہو گئی وہاں پہ آپ معذور ہو گئے اللہ کے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اور جہاں پہ آپ کے پاس چوائس ہے وہاں پہ آپ کے لیے وہ ہے. اصل میں علی بھائی اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایموشنل اسٹیبلٹی از دا مین تھنگ. آپ کا جو جذبات ہے, آپ کے ایموشنز ہیں, آپ کے خیالات, دیکھیں ایک بندہ جذباتی طور پہ ایموشنلی ڈسٹرب ہو گیا, دا پوائنٹ ہیئر از کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں اس کے کازز کیا ہیں, what are the main causes of that. کچھ ایکسٹرنل کازز بھی ہوتے ہیں, کچھ انٹرنل کازز بھی ہیں. ایکسٹرنل کازز کے اندر کوئی ایونٹس ہو سکتے ہیں, مثال کے طور پہ جیسے آپ نے بتایا کہ ابیوز بھی ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے وہ ابیوز مختلف قسم کا ہوتا ہے, پیرنٹس کی طرف سے بھی ابیوز ہو جاتا ہے, اسٹڈیز کے اوپر حوالے سے سوشل پریشر بھی ہو جاتا ہے. کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں. آبویسلی اگر آپ چاہتے ہیں اس چیز سے نکلنا تو آپ کو پہلے ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے. اور اگین وہ میرے خیال ہے کاؤنسلنگ کرنے والا یا جو سائیکیاٹرسٹ ہے یا سائیکالوجسٹ ہے وہ یہی چیزیں دیکھتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ آپ کے ایکسٹرنل فیکٹرز کیا ہیں, اور اینڈ یو کم ٹو نو دس بائی ڈسکسنگ اینڈ بائی جو آپ کا جو آگے بندہ ہے جو ہیلپ لے رہا ہے آپ سے, وہ آپ سے آ کے آپ کو بتاتا ہے اس کے بارے میں. تو ایکسٹرنل فیکٹرز کو سب سے پہلے ریموو کیا جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ پھر انٹرنل فیکٹرز ہیں. انٹرنل فیکٹرز کے اندر وسوسے کی آپ نے بات کی, جو ہم نے بہت امپورٹنٹ بات کی کہ شیطانی وسوسے آ رہے ہیں. بالکل. اچھا بعض اوقات شیطان آپ کو دیکھیں, شیطان کا مسئلہ کیا ہے, شیطان کرتا کیا ہے, شیطان از لوکنگ فار اے ویکنیس ان یو. وہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ, اس کی ویکنیس کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کون سی چیزیں ہیں جو اس کو ٹریگر کرتی ہیں, جو اس کو ڈسٹرب کرتی ہیں. میں آپ کو مثال دے رہا تھا, ہم جنوں کی بات کر رہے تھے, اور دیکھیں کس طریقے سے اسٹریس کرتے ہیں. ہمارے مشہور ہمارے اسکالر ہیں جاننے والے ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب, تو ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا. بڑی انہوں نے انٹرسٹنگ بات بتائی جنوں کے حوالے سے ہم ڈسکشن کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایک خاتون آئی, تو ان کا مسئلہ تھا, بڑی پریکٹسنگ خاتون تھی. تو اب سوال میں نے یہ پوچھا کہ کیسے ایک پریکٹسنگ خاتون اور پریکٹسنگ انڈیویجولس, یہی والا سوال ان پہ بھی آتا ہے کہ ان کو کیسے جنات تنگ کرتے ہیں, مطلب وہ بھی تو اسپرچولی بہت اسٹرانگ ہے. تو انہوں نے بعض اوقات یہ کہا, انہوں نے کہا کہ بعض اوقات شیطان جو ہے نا, ہی از اے ویک, لیکن اس کو یہ پتا ہے, دیکھیں وہ خود بہت ویک ہے لیکن اس کو آپ کی ویکنیسز کا بھی پتا ہے. وہ ایکچوئل میں آپ کی ویکنیس نہیں ہوتی, لیکن اس کو پتا ہے کہ ایکچوئل سے مراد یہ کہ یعنی وہ زیادہ آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتی وہ چیز, لیکن وہ اس کو اس طریقے سے اس کو مینیپولیٹ یا ٹریگر کرتا ہے کہ بعض اوقات وہ چیز آپ کے لیے بہت بڑی ہو جاتی ہے, میگنیفائڈ ہو جاتی ہے. انہوں نے مثال دی, انہوں نے کہا کوئی خاتون تھی, تو اس نے کہا جی وہ بڑی بیماری کے 12-13 سال سے شی از سفرنگ فرام یعنی کہ جنات کے مسئلے سے, اور وہ بڑی پریشان اور سیویئر ڈپریشن کے اندر. ماشاءاللہ نیک خاتون اور بڑا اپنے پردے کا اہتمام کرنے والی, اپنی پاکیزگی کا اہتمام کرنے والی. تو کہتے ہیں کہ میں نے نا, انہوں نے اپنا بتایا, پتہ نہیں کسی اور کا بتا رہے تھے, تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے جب قرآن مجید کا ان پر یعنی قرآن مجید کی تلاوت کی, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پتہ کیا, تو پتہ یہ چلا کہ وہ بندہ جن جو ہے, پتہ چلا کہ تم ان کو کیسے ڈسٹرب کرتے ہو, مطلب تم نے تو یعنی یہ تو اتنی خاتون نیکی اور نماز اور ہر اعتبار سے یہ آگے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہم ڈسٹرب نہیں کرتے, ہم صرف یہ کرتے ہیں کہ ہم نا ان کا جو ڈیسک ہے نا, اسٹڈیز کا ڈیسک, اس کو صرف ناک کرتے ہیں ایک دفعہ. اچھا. صبح کے ٹائم ٹھک ٹھک ٹھک, بس وہ بیٹھی ہوئی ہیں, وہ ناک ہونا شروع, ٹھک ٹھک ٹھک, بس. کہتے وہ پورا دن ان کا, اس خاتون کا دن پورا دن خراب ہو جاتا ہے, پریشان, ڈپریشن, پتہ نہیں کیا ہو گیا, خوف, فیئر. اب کچھ نہیں کیا انہوں نے, ان کو پتا ہے, شیطان کو پتا ہے کہ یہ خاتون جو ہے اس کے بارے میں یہ اینزائٹی یا ڈپریشن میں چلی جائے گی اس وقت, تو وہ یہی کام کرتے رہے. مطلب پریکٹیکلی کوئی انہوں نے فزیکل ہارم نہیں کیا اس کو. تو شیطان کیا کر رہا ہے, شیطان از ایکچولی ایکسپلورنگ اور انویسٹیگیٹنگ کہ بیسکلی اس بندے کی ویکنیس کہاں پہ, اور وہاں پہ میں جا کے اس کو ہٹ کروں. اسی لیے اس طرح کے معاملات کے اندر ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے, اگین وہی آپ کو مجاہدہ, آپ نے اپنے آپ کو اعصابی طور پہ اسٹرانگ کرنا ہے, اسٹرینتھن کرنا ہے, آپ کے نروز اسٹرانگ ہونے چاہیے. اس کے لیے آپ ایکسرسائزز بھی ہیں, اس کے لیے آپ مثال کے طور پہ بہت سے ایسے عمل ہیں, اور اس میں کچھ ایسی ایون بعض اوقات آپ کو کچھ میڈیکیشن کی بھی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے, وہاں پہ آپ میڈیسن بھی لیں. تو بالکل میں ایگری کرتا ہوں, یہ جو آپ نے بات کی نا, ہمارے ریلیجس طبقہ بعض اوقات اس کے بارے میں انسنسٹیو ہو جاتا ہے. بعض اوقات کیا اکثر اوقات, کیونکہ اور ٹو بی ویری آنیسٹ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو خود پتہ نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے, اگنورینس ہے, سیدھی سی بات ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جی بس ہر چیز کا علاج بس یہی ہے کہ میں نے 2-3 چیزیں بتا دی ہوگی, رقیہ اور قرآن اور ہر چیز کا. بھائی بعض اوقات وہ چیز الٹا ٹریگر کر رہی ہوتی ہے, اس کا مسئلہ وہ نہیں ہوتا, آپ نے بیماری کو صحیح طریقے سے ڈائگنوس نہیں کیا, تو آپ کیسے علاج کر سکتے ہیں. تو قرآن علاج ہے, دین علاج ہے, لیکن ایک میڈیسن جس کے اندر علاج آپ اس کو غلط دے دو, اوور ڈوز دے دو, یا غلط ٹائم پہ دے دو, یا پھر آپ کسی اور مرض کے لیے وہ دوائی دے دو, صحیح بات, پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے. اور ان ریزالوڈ کنفلکٹس اتنے ہوتے ہیں فیملیز کے کہ میں نے خود ایک کیس کو دیکھا کہ ان کو بار بار یہی بتایا جا رہا تھا ان پہ پوزیشن ہے, کچھ جنوں کا قبیلہ ان پہ آیا ہوا ہے, یا یہ کہ جو ہے نا
قرآن جب وہ سنتی تھی چیخیں مارتی تھی, تھنگز لائک دیٹ. تو پتہ یہ لگا مطلب تھوڑا سا جب میں نے پوچھنے کی کوشش کی کہ ڈومیسٹک وائلنس سے وہ بہت گزری وہ خاتون, اور ان کو عزت ہی نہیں دی گئی ساری عمر, ان کو بہت دبایا گیا. اب دیکھیں نا یہ کتنا بندہ سہتا رہتا ہے. وہی جو فروئڈ نے کہا تھا نا کہ انریزالوڈ کانفلکٹس ہمارے سب کانشیس میں جاتے ہیں اور اٹس لائک اے پول آف واٹر, وہ پھر ابل کے باہر آ جاتا ہے سب کچھ, اور وہ پھر عجیب و غریب مینٹل ڈس آرڈرز میں وہ یا اسپلٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر میں ایگزیبٹ کرتا ہے. تو دیکھیں نا قرآن سن کے چیخیں مارنا نیسیسریلی یہ مطلب نہیں ہے کہ جن ہی ہے, اور وہ پھر راکیز ہمارے بیٹھے ہوئے دے آر لوکنگ فار سچ اپرچونیٹیز کہ مزید ہم ان کو ڈرائیں, فیئر ڈالیں مزید ان کے مائنڈ میں کہ ہاں یہ تو کنفرم جی جن ہی ہے. تو ہاؤ ڈو دے ریکگنائز دیز تھنگ, ہاؤ ڈو دے آئیڈینٹیفائی, میں نہیں سمجھ آتی مطلب وداؤٹ آسکنگ اینی ہسٹری, وداؤٹ آسکنگ کہ یہ کن حالات سے گزر رہی ہیں, ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو یہ انسینسٹیوٹی پائی جاتی ہے. اللہ معاف. اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی نا بیسکلی ایک ایکسپرٹ ہے نا, ہی کین آئیڈینٹیفائی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واقعی ایک سمجھ آتی اصل میں نا, ایون خاص طور پہ جیسے میں بتاتا ہوں, جیسے نا ایک ایکسپرٹ ہے, ایک دیکھیں ایک سائیکالوجسٹ ہے یا سائیکیاٹرسٹ ہے, جو بھی ہے ایکسپرٹ بندہ, وہ ڈٹرمن کر لیتا ہے کہ یہ جو اسٹریس ہے, یہ بندہ جس چیز سے گزر رہا ہے, کیا یہ واقعی کوئی مینٹل ڈس آرڈر ہے, کوئی النس ہے, یا پھر یہ جنرلی کوئی ویسے ہی یعنی ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک بندے نے سیلف کنسٹرکٹڈ قسم کی چیز ہے, اور یہ ایک ایسے ہی بیچارہ اس سے زیادہ میں اوور سینسٹیو ہوا ہے, اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں بالکل ایگزیکٹلی یہی باتیں جب ہم اسپرچل ایسپیکٹس کی طرف آتی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ ہمیں بھی یعنی اب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس بھی بہت سے بھائی اور بہنیں آتے ہیں اور ہم سے ڈسکشن یہ سوالات کرتے ہیں, ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ مسئلہ ایسا ہے جو ہم ریزالو نہیں کر سکتے, فوراً پتہ چل جاتا ہے, اور کچھ جگہوں پہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار اس کو تھوڑا سا سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو میرے پاس کئی دفعہ ایسا ہوا, ایک دفعہ مسئلے آئے میرے پاس, ایک دفعہ آیا, میں نے سیریسلی اللہ کی طرف سے میں نے اس کو بڑے نا اسٹرکٹلی اس بندے کے ساتھ ڈیلنگ کی, یعنی میں نے اس کو تھوڑا ڈانٹا اس بھائی کو, تو میں نے دیکھا اٹ ورک فائن, ہی واز فائن الحمدللہ, بیکاز مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یار یہ اوور تھنکنگ کر رہا ہے. میں نے پہلے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی, نہیں سمجھ آئی, پھر میں نے ذرا سختی کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یار یہ وہ بندہ ہے جو سختی سے سمجھے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اب موٹا موٹا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار کیا ہے. تو آبویسلی وہ بندہ جس نے فیلڈ ایکسپیرینس ہے, جس کا ایکسپیرینس ہے, جس نے باقاعدہ اس کو اسٹڈی کیا ہوا ہے, اس کے مختلف ایسپیکٹس ہیں, چاہے وہ اسپرچولی ہو چاہے سائیکولوجیکلی, وہ بڑے آرام سے ڈٹرمن کر سکتا ہے. ایک مسلم سائیکالوجسٹ بڑے آرام سے ڈٹرمن کر سکتا ہے سائیکولوجیکل ایشو ہے کہ نہیں, یا اسپرچوئل ایشو ہے. اسی طریقے سے ایک ماہر راقی جو اسکالر ہے وہ بڑے آرام سے ڈٹرمن کر سکتا ہے کہ یہ مسئلہ اسپرچوئل ہے کہ نہیں, یہ اسپرچولیٹی کی وجہ سے, یہ ویسے ہی اس کے دماغی مسئلہ ہے, مینٹل النس کی وجہ سے. اور یہ جو ماڈرن ہمارے سائیکیٹرسٹ سائیکالوجسٹ ہیں, ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ بھی دوسری ایکسٹریم پہ نہ جائیں. ایگزیکٹلی آپ بھی ٹوٹل اسپرچوئل اس کو انکار نہ کر دیں, تھوڑا سا خود پڑھیں, نالج حاصل کریں, اور بڑا رول ہے آپ کی دوائیوں کا بھی رول ہے, رقیہ کا بھی رول ہے, اسپرچوئل سولوشنز کا بھی بڑا رول ہے, قرآن مجید کا رول ہے, اسپرچوئل کاؤنسلنگ کا بہت بڑا رول ہے. تو وہ بھی ذرا دوسری دیکھیں نا, وہ اگر اس کو مزید میوزک پہ لگا دیں, اللہ معاف کرے, ایک ٹوٹل ڈپریسڈ بندہ ہے تو میوزک مطلب وہ آپ کو مزید انسٹیبل کرے گا, جو اس کے ایفیکٹس ہیں آپ کے جو کیمیکل امبیلنس میوزک کریٹ کرتا ہے. علی یہاں پہ ایک اور چیز جو میں چاہتا ہوں جو آپ بھی تھوڑا سا اس پہ کمنٹ کریں, جو ہمارے یہاں نا اللہ معاف کرے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کاؤنسلنگ ہے نا ہر بندے کو نہیں کرنی چاہیے, میں سمجھتا ہوں اسپیشلی جو کچھ کاؤنسلنگ کے کیسز اگین سمجھتا ہوں, اور ہمارے یہاں کچھ لوگ نا ان کے پاس کاؤنسلرس کے پاس جاتے بھی نہیں, پروفیشنل ہیلپ لیتے بھی نہیں. صحیح. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اور ہم نے ماشاءاللہ یہ ہماری کوشش ہوتی ہے, آپ بھی کرتے ہیں, اور اس میں میں چاہتا ہوں آپ مزید بات بھی کریں کہ کئی دفعہ آپ کو پروفیشنل ہیلپ چاہیے ہوتی ہے, اور ہمیں ریکمینڈ اسکالرس کو اور ریلیجس طبقے کو چاہیے کہ وہ پروفیشنلز کی طرف ریکمینڈ کریں. اور وہ نا اس میں کوئی اللہ معاف کرے, دیکھیں ہمارے ہاں مینٹل النس کا جو لفظ ہے نا, اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بندہ پاگل ہے, کہتے ہیں مینٹل النس کا مطلب ہے کریزی ہے, بالکل, یعنی وہ اللہ معاف کرے نا. حالانکہ مینٹل النس کا مطلب یہ نہیں ہوتا, مینٹل النس کا مطلب صرف ایموشنل امبیلنس یا پھر جسے کہتے ہیں سائیکولوجیکل ڈسٹربنس یا امبیلنس ہوتا ہے. اور وہ امبیلنس بعض اوقات میں نے بتایا نا کبھی پازیٹیو چیزوں کے بارے میں بھی ہوتا ہے. ایک بندہ ایسے ہی بڑی جیسے طہارت کے بارے میں حساسیت آ گئی, اب اللہ معاف کرے یہ پاگل پن تو نہیں ہے, اس بندے کو صرف یہ وہ حساس ہو گیا اس کے بارے میں, ٹھیک ہے نا. اور بعض اوقات کوئی نیچرل ریزنس بھی ہوتے ہیں اس کے. تو ہمیں بھی یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی مینٹل النس کا مطلب اگر آپ کو کوئی بندہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں, اور اگر آپ کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکیاٹرسٹ کے پاس جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں آپ پاگل ہیں. بڑے میں نے دیکھا ہے کہ سمجھدار لوگ جو ہیں اپنی میرج کاؤنسلنگ کروانے کے لیے, ایون علماء
جی ہمارے کئی وہ جاتے ہیں کیونکہ یار وہ بندہ ایکسپرٹ ہے, بالکل صحیح, اس نے سیکھا, اس نے تجربہ ہے, ضروری نہیں آپ نے 100% ہر بات ماننی ہے, لیکن مشاورت کرنا ایک مسلمان کو چاہیے. الحکمت ضالۃ المؤمن, مومن کو چاہیے کہ جہاں اس کو خیر نظر آئے. میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا دیتا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ آف نالج ماشاءاللہ بہت اچھی یونیورسٹی کے, ہی کانٹیکٹڈ می تھرو سم کانٹیکٹ, اور انہوں نے مجھ سے اپنی پورن ایڈکشن کی جرنی شیئر کی, اور میں نے ان کو بلکہ کہا کہ آپ کے پاس تو ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے علماء موجود ہیں, تو آپ ماشاءاللہ کیوں نہیں ان کے پاس, میرا ہی کیوں آپ نے, میرا نمبر کیوں آپ نے لیا. تو اس نے باقاعدہ اس بات کو کہا کہ انہوں نے بھی مجھ سے بات کی ہے, لیکن یہ کہ میں آپ کا پرسپیکٹیو بھی سننا چاہتا ہوں. الحمدللہ میں نے پھر تھوڑا سائیکولوجیکل ایسپیکٹ سے ان کو کچھ باتیں سمجھائیں تو ان کو بڑی سمجھ آئی. بالکل. تو یہ ضروری ہے کہ ٹھیک ہے آپ جا رہے ہو, سب کے پاس جاؤ, لیکن ہیلپ لو جہاں سے آپ کو ہیلپ ملتی ہے. سائیکالوجی کوئی ہوائی باتیں نہیں ہے برو, ایگزیکٹلی, اس پہ ایکسپیریمنٹس ہیں, اس پہ محنت ہے, اس پہ ایک پوری فیلڈ کھڑی ہے. اللہ معاف کرے, کچھ لوگ اس کے بارے میں ویسے احساس ہو جاتے ہیں, لیکن یہ ہے اللہ معاف کرے. میں بتایا میرے پاس ایک اسکالر آئے باقاعدہ, ایک انہوں نے درس نظامی کیا ہوا ہے, وہ استاذ ہے, وہ میرے پاس سوات سے آئے اسپیشل کہ جی میں آپ سے آ کے میں نے اپنے ڈسکشن, اور ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کو بھی کچھ سائیکولوجیکل ایشوز تھے, وہ کہتے ہیں میں نے آپ سے, اور میں نے ان کو ریکمینڈ کیا. اچھا وہ ہیزیٹیٹ کر رہے تھے, مطلب انہوں نے یہ اسٹیپ لے لیا کہ ایک بندہ جو شاید ان کی نظر میں چلے عالم تو نہیں ہوگا لیکن ایٹ لیسٹ شاید ان معاملات کو زیادہ سمجھنے والا ہے, وہ اس کے پاس آ گئے. اب میں ان کو میں نے کہا آپ کو مسئلہ کوئی نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے آپ کو. اچھا وہ اب میں ان کو جو دینی پرسپیکٹو سے گائیڈ کروں, وہ تو عالم ہے, ان کو ساری چیزیں آتی ہیں, وہ مجھ سے زیادہ کوٹ کرے گا, لیکن وہ دماغ اس کو قبول ہی نہیں کر رہا. تو میں نے کہا آپ نا کسی نا ماہر نفسیات کے پاس جائیں, وہ آپ کو زیادہ, تو وہ اس سے ہیزیٹیٹ کر رہے تھے. اگین وہی والا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک ٹیبو بنا کہ یہ پاگل نہ مجھے ڈکلیئر کرے. یہ اللہ معاف کرے, میں نے ان کو تھوڑا سمجھایا تو بڑا پازیٹیو, انہوں نے کہا میں ضرور کروں گا, بڑا شکریہ بھی ادا. اچھا آج کی جنریشن کو ایک بات سمجھانا ضروری ہے کہ یہ جو خود گوگل پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو ڈائگنوز کر لیتے ہیں نا کہ مجھے بائی پولر ہے, بلکہ وہ مزے کی بات, میں جب یہ سائیکالوجی پڑھ رہا تھا, ایب نارمل سائیکالوجی, تو اس کے ہر چیپٹر کے اینڈ میں نا وہ آتھر نے لکھا ہوتا تھا کہ اب یہ چیپٹر پڑھ کے آپ کو لگے گا کہ یہ سارے ڈس آرڈرز آپ میں ہیں. تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. ڈپریشن کتنا لوزلی یوز ہوتا ہے, مطلب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ میں بہت ڈپریس ہوں, تو میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کھانا کھا رہے ہیں, آپ صحیح سے سو رہے ہیں, سارے فنکشنز تو نارملی چل رہے ہیں, تو ڈپریشن اسے تو نہیں کہتے. وہ سٹریس یا تھوڑا سا سٹریس کو ڈپریشن کہہ رہے ہیں, یا غم کو ڈپریشن کہا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, یا ایک عارضی کنڈیشن کو ڈپریشن. تو یہ بھی میری اس جنریشن سے ریکویسٹ ہے کہ ہر بات پہ ڈپریس نہیں ہوتے ہیں. مطلب ماں باپ نے تھوڑا سا کچھ کہہ دیا, اس پہ سوسائڈل تھاٹس آنے لگ گئے, یا کوئی ڈس ایگری کر لیا پیرنٹس نے, تو وی نیڈ اے اسٹرانگ جنریشن ان شاء اللہ تعالیٰ. ایگزیکٹلی جو آپ نے کہا نا کہ اس کی بھی طریقے, ایکسرسائز ہے, مطلب ایکٹیویٹیز ہیں ایسی جو مینٹلی آپ کو اسٹرانگ بناتی ہیں, اور پھر اسپرچوالٹی کا کتنا بڑا سبحان اللہ اس میں رول ہے. بہت امپورٹنٹ چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایموشنل اسٹیبلٹی کے لیے نا علم بہت ضروری ہے. مطلب میں ایک چیز بڑی نوٹ کر رہا تھا کہ جو وسوسے ہیں, اچھا اللہ کے رسول, یہ جو مسئلہ او سی ڈی ہے, اسلامک او سی ڈی جس کو ہم کہتے ہیں, طہارت کے مسائل کے حوالے سے کچھ انسان کو ہو گئی, حساسیت ہو گئی, پیشاب کے قطروں کے حوالے سے ہو گئی, اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. تو میں سوچا تھا, میں نے اسکالرس کو پڑھا, میں نے ان کا لٹریچر پڑھا کہ ہمارا دین ان چیزوں کے ساتھ کس طرح ڈیل کرتا ہے. دو چیزیں مجھے نظر آئیں. صحیح. ایک دین نے کیا کیا, دین نے کہا کہ ان کو اوائڈ کرو, ان کو اہمیت نہ دو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس طرح کا خیال آتا ہے نا, تم ایسا کرو, ایک پانی کا جھاڑ بولو اور بس تم جو ہے نا اس کو یعنی اپنی شلوار کے اوپر یا اپنی پینٹ کے اوپر جو اس کو نا بس چھڑک دو, دیٹس اٹ. اور ایون اس کے بعد جو نکلتا ہے, نن آف یور بزنس. بالکل, اس کو اب تمہارے نہیں خیال. جیسے شیڈو پہ اسپاٹ لائٹ ڈالتے ہیں گے, وہ بڑھتا جائے گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم نے کیا کرنا ہے, تمہیں فیل ہوا ہے, باقاعدہ فیل ہوا ہے, تم ایسا کرو, سمپل پانی کا لو اور اس کو جو ہے نا چھینٹے لگا, چھینٹے مار دو. اس کے بعد جو ہوتا ہے none of your business. اب شریعت نے حکم دے دیا کہ اب تم نے سوچنا نہیں اس کے بارے میں. پہلی چیز یہ ہے کہ اوائڈ کرو اس کو, ٹھیک ہے نا. دوسری چیز میں نے یہ دیکھی ہے سبحان اللہ کہ اس طرح کے جو کنسسٹنٹ تھاٹس آتے ہیں, شریعت نے اس کے بارے میں یہ تھوڑا سا نا ڈانٹا بھی ہے. یعنی آپ کو یہ کہا ہے کہ یہ چیز اللہ کا, مثال کے طور پہ علماء نے یہ جو او سی ڈی کے شکار ہوتے ہیں ان سے یہ, ان کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں 3 سے زیادہ گناہ ہے. یعنی اصل میں وہ گناہ سے بچنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. تو ان کو بتایا کہ اللہ کی تعالیٰ کا تم سے تقاضا یہ ہے کہ 3 کے اندر ہو جائے تو ٹھیک ہے, اس کے اوپر سے تم مکلف نہیں ہو, ذمہ دار نہیں ہو, تو اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس سے اوپر کرو گے تو گناہ ہو. تو تھوڑا ڈانٹ والا, تھوڑا سا نا آپ کو ان کو تھوڑا سا ڈسپلن بھی کرنے کی ضرورت ہے. اور انسان کو, میں نے وہی والی بات بتائی کہ دیکھیں سیوسائڈ سے ریلیٹڈ مسائل میں شریعت نے سختی کیوں کی ہے. یعنی نیچرلی ایک بندہ سمجھتا ہے یار ایک بندہ اتنی مشکل سے گزر رہا ہے, اس کے ساتھ ہمدردی,
ہمارا دین کہتا ہے یہاں پہ ہمدردی نہ کرنا, ہمدردی والا فیز پہلے تھا. اب یہ بندہ اس ورڈ پہ اب اس کو سختی کی ضرورت ہے, اب اس کو ہیرو نہ بنائے, اب اس کو ہیرو نہ بنایا جائے. اور اسی طریقے سے علی بھائی جس طرح میں دیکھتا ہوں نا, یہ جو مینٹل النس کے شکار ہوتے ہیں, اگر آپ کسی یہ ہاسپٹلس میں جاتے ہیں جہاں پہ اس طرح کے لوگوں کو رکھا جاتا ہے, وہاں پہ کچھ جگہوں پہ ان کو میجورٹی آف دا ٹائم سختی کرنی پڑتی ہے. بالکل بالکل, یعنی انسان سختی سیدھی بات ڈنڈوں کا پیر ہے. صحیح بات, کئی جگہوں پہ آپ کو کرنا پڑتا ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم ان سے ہمدردی نہ کریں, یہ اصل میں ہمدردی ہوتی ہے ان کے ساتھ, لیکن آپ کا ایکشن وہ جو ایک اسٹرکٹنس, کیونکہ آپ کو اپنی ذات کے لیے وہ چاہیے. صحیح, آپ اپنے ذات سے او میں بیچارہ, میں وہ, میں, آپ کی یہ فیلنگز ہوں گی نا, تو نیچرلی آپ اپنے جسٹیفائی کرو گے کہ میری سوسائڈ کو. لیکن جب آپ کہیں گے یار میں کیوں کر رہا ہوں, مطلب وائی ایم آئی تھنکنگ دیٹ, میں پاگل ہوں, میں بچہ ہوں, میں چھوٹا ہوں, آپ کو اس طرح کا ایٹیٹیوڈ اپنے بارے میں ایک وارئر کا ڈیولپ کرنا ہے تاکہ آپ اس چیز سے باہر نکل سکو. میں آپ کو کچھ فالٹی تھنکنگز بتاتا ہوں. ایک بیہیویئر ہوتا ہے لرنڈ ہیلپ لیسنس. اوور ٹائم یو لرن دیٹ یو آر ایبسولوٹلی ہیلپ لیس, اور اس کا کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا, اور وہ پاتھ وے اتنا اسٹرانگ بن چکا ہوتا ہے آپ کے برین کا. دیکھیں اٹس ویری سمپل. کوگنیٹو سائیکالوجی کیا کہتی ہے کہ برین از لائک اے ہارڈ ڈسک. آپ کے ایک پورا ڈیٹا آپ نے اس پہ نا اپلوڈ کیا ہوا ہے, وہ ڈیٹا ہی چلی جا رہا ہے, آپ کے ایکشنز وہ ہیں, آپ کی سوچیں وہ ہیں, آپ کا جب بھی کوئی ٹریگر آتا ہے تو اس کے ریزلٹ میں جو بیہیویئر ہے وہ وہی ہے جو پاتھ وے نے بنایا ہوا ہے. تو سمپل ایز دیٹ اس پاتھ وے کو آپ نے اوور رائٹ کر کے ایک نیو پاتھ وے جو ہے نا وہ بنانا. اسی لیے ہمارا دین پازیٹیو تھنکنگ کی کتنی وہ کرتا ہے. اچھا ایک چیز مغیرہ انٹرسٹنگلی میں نے اور دیکھی کہ ایکسیپٹنس آف دا ایشو ہیلپس اے لاٹ. مینی پیپل دے ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسیپٹ کہ انہیں او سی ڈی ہے, یا دے ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسیپٹ دا فیکٹ کہ مجھے کیوں ہو گیا. تو میں نے تو کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب انہیں یہ ایکسیپٹنس پہ لایا گیا کہ یار مان لو ہے اور اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, اور کوئی بات نہیں, اگر اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں تو اس کے بدلے اگر یہ ایک آزمائش آ گئی ہے قبول کر لو یار او سی ڈی کی, تو قبول کر لوں. اور کئی لوگ اس سے ہیل ہوئے سبحان اللہ قبول کرنے سے. وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی نا, اس نے کہا پین از انیویٹیبل بٹ سفرنگ از بائی چوائس. یعنی تکلیف تو انسان پر اللہ کی طرف سے آتی ہے, لیکن سفرنگ انسان خود کریٹ کرتا ہے. اگین یہی والی آپ کا جو ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر بتا رہے ہیں آپ کہ اللہ معاف کرے, وہ قبول ہی نہیں کر رہا بھائی, آپ کنسسٹنٹلی ریپیل کر رہے ہیں, اور وہ کمپیئر بہت کر رہا ہے اسپیشلی خواتین میں. ان کو جب کاؤنسلنگ کی جائے نا کہ نہیں آپ اس کو قبول, وہ کہتے ہیں کہ نہیں فلانی جو ہے اس کا شوہر تو ایسا نہیں ہے, فلانے کے ان لاز تو بہت اچھے, میرے ساتھ یہ کیوں ہے. یہ ریپیٹیٹیولی کہنا میرے ساتھ کیوں, بھائی قبول کر لیں, آپ کے ساتھ ہوا ہے تو آزمائش ہے. آپ کو کیا پتا اس کی لائف میں کیا آزمائش ہے, وہ تو آپ کو بس اوپر سے نظر آ رہا ہے نا. تو قبول کرنا یہ بڑا جو ہے نا ایک سولوشن. اچھا رول آف اذکار دعاز امیزنگ, یہ تو میں نے خود پرسنلی دیکھے. ہم بھی ایسی سٹیٹس میں جاتے ہیں یا گئے ہیں پاسٹ میں جو ایک ڈپریشن کی سٹیٹ ہے, الحمدللہ اس کو حاوی نہیں ہونے دیا. میں نے خود دعاؤں کا اثر دیکھا ہے سبحان اللہ. میں نے ایک جو ہے نا وہ اسی طرح بندے تھے, ان کو نیند نہیں آتی تھی, انسومنیا تھا, اور بہت شدید ڈپریشن, گولیاں بھی کھا رہے تھے, سب کچھ چل رہا تھا. میں نے ویسے ہی میں نے کہا دیکھو آپ یہ سب کر رہے ہیں اچھی بات ہے, چلو میں ایک ایڈیشن کر دیتا ہوں, اس دعا کو پکڑ لیں, ربی انی مغلوب فانتصر, حضرت نوح علیہ السلام کی دعا. اور میں نے کہا اس کو فیل کر کے جو ہے نا پڑھو, اس کو نا فل اس سے پڑھو دل سے. تو سبحان اللہ کین یو بلیو اٹ کہ اس نے مجھے میریکولس امپیکٹ اس دعا کے ہوتا ہے کہ واقعی میں نے جب رب سے کہا نا کہ اللہ بے بس ہو چکا ہوں, اب نہیں میرے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں رہا, تو ایسی سکت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی, اور ایسا مطلب اللہ کی طرف سے وہ دوائیاں بھی افیکٹ کرنا شروع ہو گئی. تو یہ ہولسٹک ایک جو ہے نا وہ علاج ہونا چاہیے اس کا. تو جسٹ ٹو وائنڈ اپ کوئکلی کچھ اور میں چاہوں گا ہم نصیحت کریں, جیسے لڑائیاں فیملیز میں, اور فیملیز میں تلخیاں, تلخ مزاجی, تانے دینا ایک دوسرے کو مینٹل ٹارچر دینا, ٹھیک ہے نا, ایک دوسرے کو ڈی گریڈ کرنا, کتنے اس سے مطلب وہ ڈپریشن جنم لیتی ہے, اور کتنے گرجز جنم لیتے ہیں, اور پھر الٹیمیٹلی آپ نے دیکھا ایسی فیملی میں سوسائڈل کیسز بھی آپ کو جو ہے نا وہ بہت ملتے ہیں. تو خدا کے لیے ہم ریکویسٹ کریں گے پیرنٹس سے بھی کہ اپنی زبانوں میں نرمی لائیں, سب اپنی زبانوں میں نرمی لائیں, اپنے لہجوں میں نرمی لائیں, پیار دیں ایک دوسرے کو. اس پہ میں چاہوں گا آپ بھی ذرا ڈانٹیں, میں تو کہتا ہوں. میں اس میں کہتا ہوں کہ 2-3 چیزیں میں سمجھتا ہوں سولوشن کے حوالے سے اگر آپ بات کریں نا اسپیسیفکلی, تقدیر کا جو عقیدہ ہے نا, اللہ کی قدرت, اس کو ذرا سمجھیں ضرور, اور اس کے بارے میں پڑھیں. بلکہ میں نے ایک ریسرچ پیپر بھی لکھا تھا اس پر ایک اسکالر کے ساتھ مل کے,
اور وہ پبلش ہوا بڑے اچھے جرنل کے اندر, انٹرنیشنل جرنل کے اندر. اچھا. وہ ایک ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے کس طریقے سے کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ کا ماڈل پریزنٹ کیا, اور اس کے اندر وہ سارا کانسیپٹ ہے نا وہ تقدیر کا ہے, اور وہ ایکسیپٹنس کی جو آپ بات کریں نا بار بار, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ جو اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو یا اللہ کی قدرت کا کچھ نہ کچھ, یعنی اوبیسلی ہم اس کی حقیقت تو نہیں سمجھ سکتے بیکاز انسان بہت کمزور ہے, انسان کی نالج نہیں ہے اتنی, لیکن کچھ نہ کچھ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کو, ان جو اللہ تعالیٰ کے ایکشنز ہیں, پریکٹسز ہیں, ان کی کچھ نہ کچھ حکمت کو جب ہم کنسیو کرتے ہیں نا, تو نیچرلی ہماری جو ہے نا وہ ایک کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ آٹومیٹکلی شروع ہو جاتی ہے وہاں پہ. دا فرسٹ تھنگ آئی وڈ سجیسٹ از کہ تقدیر کے کانسیپٹ کو ضرور سمجھیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت بہت امپورٹنٹ چیز ہے. صحیح. اللہ سے محبت, جیسے ابن قیم نے کہا تھا نا, وہ اللہ سے کنیکشن یہ ایک دل کی غذا ہے, روح کی غذا ہے. اور ہمارے نزدیک جیسے ہم نے بات کی کہ ایک مسلمان کے نزدیک صرف مائنڈ باڈی نہیں بلکہ سول بھی ہے. مائنڈ کے ساتھ بیسکلی جو دل ہے وہ زیادہ انفلوئنس, اگر آپ کا دل اگر اذا صلحت صلح الجسد كله, جب دل صحیح ہے تو آپ کا پورا جسم ٹھیک ہے, آپ کا دماغ بھی ٹھیک ہے, آپ کے خیالات بھی ٹھیک ہے. لیکن وہاں پہ اگر پرابلم ہو رہی ہے بار بار تو الٹیمیٹلی کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگی. تو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرنا الٹیمیٹلی اس میں خیر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات بڑی بڑی بیماریوں سے انسان باہر نکل آتا ہے اس وجہ سے, بے شک وہ ڈائریکٹ کاز ہو یا انڈائریکٹ کاز ہو, ڈزنٹ میٹر. واٹ میٹرز از کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کیا, اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نہ کوئی رستہ بھی نکالیں گے, آپ کو ایموشنل اسٹیبلٹی بھی ملے گی, آپ کو اسی طریقے سے اللہ پہ توکل اور خیر کا آپ کا ایک پیراڈائم شفٹ بھی ہوگا, آپ کا جو ورلڈ ویو بھی چینج ہوگا, اور آپ چیزوں کی ایک اصل یعنی اللہ کی حکمت کو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بصیرت عطا کریں گے, آپ ان کی حکمتوں کو سمجھو گے, اور اس سے آپ کو دل کو سکون اور اطمینان بھی ملے گا.